دوستوں کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک غیر مسلم شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہ سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ میں بہت خوش تھی اور ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے پاس تو گئی ہے، مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اس کا سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالے جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا تھا، اس لیے وہ اب اداس سا رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد میں آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں بہت چاہتے تھے، مگر اس بچے کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی، پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکین سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی ہوئی اس فقیر بابا کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر پھر کہنے لگا کہ بیٹی تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، تمہاری کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی ہے، اس کو اندر جا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے پاس آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں جا چکا تھا، یعنی کہ وہ فقیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال کے بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، اس لیے وہ عورت اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو پھر ایک بار وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو اس کو وہ پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکین سے جا کر بتایا تو اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکین پر بہت ہی برا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے وہ گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہیں اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگا
یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں کس کی قبر کھود رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا۔ پھر اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی اس گڈھے میں وہ گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوستو پھر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ عورت اور اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے ایک اڑتی ہوئی چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی، اور یہ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں سے چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھا زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون؟ دوستو اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے۔ نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ تو وہ عورت اس فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی، اب تم کس کو لینے آئے ہو؟ جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد کو لے جاتی ہو۔ اب تو میرے پاس میں کچھ بچا بھی نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، اے عورت، تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اس کو پانی لا کر دیا۔ پھر فقیر کافی دیر تک اس پانی پر کچھ پڑھتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوردار چینخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی، دیکھا تم نے، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا، تمہیں خوشیاں تو ملتی ضرور ہیں، مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے۔ تمہارے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا، مگر میرا دشمن کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر بابا کہنے لگا، بیٹی، ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی جب کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی تو پھر اس نے تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے اور تمہیں اولاد کا سکھ بھی مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائے جس کو اسے رات میں تنہائی میں کرنا تھا۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہ اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ باتیں سن لی۔
फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ और उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वह फ़कीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो कहने लगी कि बाबा, कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हैं ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।